ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار کی اگلی قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سنبل کا وار آخرکار ہو گیا ہے کامیاب، اور کس طرح سے اس نے ڈال دی ہیں دراڑیں رضا اور مسکان کے رشتے میں۔ محبت کی گہرائی میں شک کی دراڑ ہمیشہ کردار کی بنیادوں کو ہلکا ثابت کر کے ہی ڈلتی آئی ہے، اور یہی کھیل کھیلا ہے سنبل نے، جو اپنی یک طرفہ محبت کو پانے میں اس وقت تو شدید ناکام رہی، لیکن وہ رضا کو مسکان کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ رضا کی ہینڈسم پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اس کی بیش بہا دولت پہ بھی خوب نظر جمائے ہوئے ہے۔ اور بے شک اس لالچ کی بنیاد بھی رضا کی بہن مدیحہ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی، جیسے کہ ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ کس طرح سے آخرکار سنبل تھوڑا تھوڑا کر کے خود کو نمایاں کر رہی ہے اپنی اصل شخصیت کی وجہ سے، جیسے اس نے مدیحہ کی انسلٹ کر دی بازار میں سب کے سامنے، اور اس کا موبائل فون بھی توڑنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جس طرح سے اس کی انسلٹ ہوئی ہے مدیحہ بھی وہی انسلٹ فیل کرے، بار بار رشتے کا لالچ دے کر پھر اپنی بے بسی کا اظہار۔ یہ تو سنبل کو قطعی پسند نہیں آیا، لیکن وہ سب کچھ اتنی آسانی سے چھوڑنے والی بھی نہیں ہے، اسی لیے جیسے ہی اسے موقع ملا رضا سے دوبارہ بات چیت کرنے کا، اس نے سب سے پہلے رضا کا دل مسکان کی طرف سے برا کرنے کے پلان کو ہی عملی جامہ پہنایا، اور اپنی کی ہوئی بدتمیزی کو اس نے منسوب کر دیا مسکان سے، کہ مسکان کو پورے بازار میں سب کے سامنے بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا رضا کی بہن مدیحہ کے ساتھ۔ رضا بھی مدیحہ اور مسکان کے درمیان بڑھتی ہوئی اس نفرت کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس نے تو خود مدیحہ کو معافی مانگتے ہوئے دیکھا تھا مسکان کے ماں باپ کے سامنے، اور اب اچانک ہی مسکان مدیحہ کے اتنے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ اس بات سے تو رضا بھی کافی حد تک کنفیوز ہے۔ اس پر ستم یہ کہ رضا کی ماں یعنی سلمیٰ بیگم نے سمجھا دیا ہے طریقے سے مسکان کو کہ اب اس گھر کی بات ادھر نہیں کرنی، یعنی اپنے پیرنٹس سے بھی وہ اپنا دکھ سکھ اب بالکل شیئر کر نہیں سکتی۔ یہ تو ناظرین ہوتا آیا ہے ہمیشہ سے اس رشتے میں، کہ بہو کو ایسے طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ اسے گھر کا سب سے امپورٹنٹ فرد ہونے کی یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ آؤٹ سائڈر بھی اسی کو فیل کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بہت پریشان ہو جاتا ہے رضا سنبل کی بتائی ہوئی سب باتوں سے، تو رضا کو پریشان دیکھ کر آخر سلمیٰ بیگم پوچھتی ہیں اس کی وجہ، اور تمام بات جاننے کے بعد سلمیٰ بیگم یہی سمجھاتی ہیں اپنے بیٹے کو کہ نو ڈاؤٹ تم دونوں کی محبت کا رشتہ تو بہت گہرا ہے، لیکن جتنا گہرا یہ رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ فیل ہوتی ہیں، تو تم جتنا اس لڑکی کو امپورٹنٹ ظاہر کرو گے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات تمہیں بتا کر پریشان کر دے گی، اور اب تم نے اپنے باپ کا کاروبار بھی سنبھالنا ہے، تو خود ہی فیصلہ کر لو کہ کس طریقے سے مسکان کو ڈیل کرو گے، ایس ابھی وہ اس گھر میں آئی نہیں ہے اور تم اپنی بہن سے بھی بددل ہوتے جا رہے ہو۔ دوسری طرف جب اگلی ملاقات میں مسکان بتا نہیں پاتی رضا کو اصل حقیقت کہ کس طریقے سے رضا کی اماں جان نے اسے منع کر دیا ہے کوئی بھی بات رضا تک کو بھی بتانے سے، تو رضا یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ٹال مٹول کر رہی ہے کیونکہ اس کی بات میں دم نہیں ہے، یہ یقیناً جھوٹی ہے، اور اس وجہ سے رضا کو شدید غصہ آ جاتا ہے، اور وہ خوب اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری خاطر ہر کسی سے ٹکر لی اور تم میرے گھر والوں سے بنا ہی نہیں سکتی ہو، اب میں تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ اس پر مسکان خوب رونا شروع کر دیتی ہے، اور رضا تنگ آ کر یہی کہتا ہے کہ تم ابھی سے ڈیسیژن لے لو کہ یہ رشتہ تمہیں فردر چلانا بھی ہے یا بس یہیں ختم کر دیں، ابھی تو کسی کا کچھ نہیں بگڑا۔ اتنی بڑی بات رضا نے کر دی ہے، جبکہ نکاح ایک شادی ہی تو ہے، اور نکاح کے بندھن کے پیچھے کس قدر
नाजुक एहसासात जुड़ जाते हैं एक लड़की के, इस बात की रज़ा को शायद सही से खबर ही नहीं। अपनी बेटी को रोज़ रोता देखकर अब तो हारून और रेहाना बेगम भी काफ़ी परेशान हैं और यही कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को अब आगे कैसे लेकर चलना है। उस पर ये कि मदीहा तो किसी रिश्ते के लिए भी तैयार ही नहीं है। वो तो चाहती है कि इसी घर में रहे, रुखसत होकर कहीं ना जाए और मुस्कान की ज़िंदगी को खूब अजीरन कर दे। मुस्कान बस यही इल्तिजा करती है कि रज़ा, आप जिस तरह से सबके साथ लड़ सकते हैं, मैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती हूँ सबके साथ। और रज़ा तो इस लड़ाई के लव से ही अब तंग आ चुका है, इसलिए उसने अपना फ़ैसला तो सुना के बॉल फेंक दी है मुस्कान के कोर्ट में। मुस्कान इस वक्त रोने के सिवा कर ही क्या सकती है। और फिर ये सब बातें सुन लेती है मदीहा और निहायत खुश होती है कि किस तरह से अब भाई ने बेइज्जती की है मुस्कान की, और उसको कहती है इतनी इंसल्ट के बाद भी तुम यहीं खड़ी हो, तुम्हें तो फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, हर वक्त तुम हमारे घर में ही मौजूद होती हो। दूसरी तरफ सुंबल के भी रिश्ते की बात चल पड़ी है, लेकिन उसने साफ अपनी माँ को कह दिया है कि मैं सिर्फ पैसे वाले से ही शादी करूँगी जो रज़ा के मुकाबले में उससे भी ऊंचा हो, ताकि मैं रज़ा और मदीहा को नीचा दिखा सकूं खुद को रिजेक्ट करने के लिए। तो दूसरी तरफ मुस्कान का भाई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यही अपने माँ बाप से कहता है कि इस रिश्ते को मज़ीद लंबा करने की बजाय फ़ौरन रुखसती कर देनी चाहिए। जब मियाँ बीवी साथ होते हैं तो बहुत सारी बदगुमानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मुस्कान भी बहुत परेशान है क्योंकि वो तो दिलो जान से मोहब्बत कर बैठी है रज़ा से, और अब तो निकाह जैसे बंधन में भी बंध चुकी है। लिहाजा वो बहुत रो कर गिड़गिड़ा कर रज़ा से फरियाद करती है कि रज़ा, मैं तो आपके बगैर रहने का सोच ही नहीं सकती हूँ। और इसके साथ ही एक अदद नया खूबसूरत सा चेहरा और कैरेक्टर दामिया का भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि आशिर के ऑफिस में काम करती है और आशिर खूब उसको डांट टपट करता रहता है। लेकिन इसके साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि दामिया काफ़ी गरीब घराने से बिलोंग करती है और उसका भाई बहुत ज़्यादा रोब जमाकर और गुस्सा दिखाकर दामिया से उसकी मेहनत की कमाई वसूल करता ही रहता है। इस चीज़ से आशिर के दिल में दामिया के लिए काफ़ी नरमगोशा पैदा हो जाता है। देखते हैं दोस्तों कि क्या सुंबल रज़ा से बीच सड़क में होने वाली इस मुलाकात से कुछ फ़ायदा हासिल कर पाती है या उसका ये वार भी नाकाम ही रह जाएगा। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।